اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ یہ عزت افزائی اور شرف صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی ہے، عقل و شعور سے نوازا ہے، خیر اور شر کو پہچاننے، اسے اپنانے اور چھوڑنے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں آنے کے بعد ان چیزوں کا استعمال شروع کر دے کہ جو اس کے عقل کو متاثر کرے اور ان چیزوں کے استعمال سے اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو پھر اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، پھر اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے کہ جو اس کے مقصد تخلیق کے مخالف ہوں۔ ان چیزوں میں ایک چیز منشیات کا استعمال بھی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت کروڑوں کی تعداد میں لوگ نشے کی عادت میں مبتلا ہیں۔ صرف ہمارے ملک پاکستان میں ایک سروے کے مطابق اس وقت نشے کی عادت میں مبتلا افراد کی تعداد 90 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس میں نوجوان بھی شامل ہیں، مرد اور عورتیں سبھی شامل ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ اتنے سارے لوگ نشے کی عادت میں مبتلا ہیں؟ تو میرے ناقص مطالعہ کے مطابق اس کی چند ایک وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ سب سے جو بڑی وجہ ہے علم و عمل کی کمی ہے۔ علم دین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے۔ باعمل مسلمان کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ فلاں چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، دیٹس اٹ، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ دین اسلام کے ساتھ جتنے بھی وابستہ لوگ ہوں گے وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیں گے جس چیز سے دین اسلام اور اللہ اور اس کا رسول منع فرماتے ہیں۔ تو پہلی وجہ تو علم و عمل کی کمی ہے۔ دوسری وجہ ہے بری سنگت اور صحبت۔ آپ منشیات کے عادی افراد کی بڑی تعداد دیکھیں گے کہ جو بری صحبت اور سنگت کی وجہ سے نشے کی عادت میں مبتلا ہوئے ہیں۔ پہلے دوست مفت نشہ فراہم کرتے ہیں، پھر وہ موج مستی میں نشے میں اتنا غارق ہو جاتا ہے، اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، وہ اس طریقے سے جال میں پھنستا ہے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ بری صحبت اور سنگت ہے۔ تیسری وجہ ہے ڈپریشن۔ زندگی میں کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی مشکل، کبھی پریشانی، کبھی دشواری، جب یہ ساری چیزوں کو انسان اپنے ذہن پہ سوار کر لیتا ہے تو وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ سکون لینے کے لیے عارضی چیزوں کے سہارے لیتا ہے۔ ان عارضی چیزوں میں ایک نشہ بھی ہے۔ حالانکہ یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ وقتی طور پہ وہ نشے کا سہارا لے کے عارضی سکون حاصل کر لیتا ہے، تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ ذہنی دباؤ سے نکلنے کے لیے، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بھی نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور وجہ جو ہے وہ ہے کثرت مال۔ بہت سارے احباب جو آسائش پسند ہوتے ہیں، جن کو کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، آسائش پسندی بھی نشے کی وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر دیکھیں بے روزگاری اور غربت، بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ افراد ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو منشیات فروشی کا دھندا کرتے ہیں۔ پھر وہ منشیات فروش ان بے روزگار نوجوانوں کو سہانے خواب دکھاتے ہیں، مال و دولت کے، آسائشوں کے،
تو وہ ان کی باتوں میں آ کے منشیات فروشی کا دھندا شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ منشیات کے عادی بھی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نشہ آور چیزیں آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں۔ پچھلے دنوں سینٹ کی ایک کمیٹی میں بریفنگ دی گئی کہ اسلام آباد کے پرائیویٹ اداروں میں 50% اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو نشے کے عادی ہیں۔ اب ان اداروں میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے ہیں، وہ مال و دولت، انہیں تو کسی چیز کی پیسے کی کمی نہیں ہے، پیسہ تو ایشو ہی نہیں ہے ان کا، وہ بطور فیشن اور موج مستی کے نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چند ایک وجوہات ہیں کہ جن سے ہم نے اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو منشیات فروشوں سے پاک کرنا ہے، اس لیے کہ صحت مند افراد جو ہوتے ہیں وہ صحت مند معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ تو صحت مند معاشرہ تبھی پروان چڑھے گا جب ہم اس معاشرے کو صحت مند افراد تیار کر کے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسی تمام بری عادتوں اور کبھی افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔